بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم۔ حصول برکت کے لیے درود و شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 تک کا درس ہوا ہے۔ اسلام کے ایک عظیم بنیادی پہلو طلاق سے ریلیٹڈ بات اور مسئلے جاری ہیں۔ طلاق بائن، طلاق رجعی اور طلاق مغلظہ یہ سب کو تفصیل سے بتا دیا گیا تھا۔ آج جو آیت کریمہ آیت نمبر 229 آ رہی ہے اس کا پہلا حصہ طلاق رجعی یعنی پیریڈز کے اندر لوٹانے والی جو طلاق ہوتی ہے اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے۔ الطلاق مرتان، مرۃ معنی ہوتا ہے ایک مرتبہ، مرتان معنی ہوتا ہے دو مرتبہ۔ مرۃ ایک مرتبہ، مرتان دو مرتبہ۔ تو الطلاق لوٹانے والی طلاق مرتان دو تک ہے بس۔ ایک مرتبہ دیے ایک طلاق لوٹانے والی رجعی، یا پھر دوسری طلاق رجعی۔ تو یہ رجعی لوٹانے والی دو ہی طلاق ہے، تین طلاق مغلظہ ہو جاتی ہے پھر حلالہ کی صورت ہے۔ لوٹانے والی صرف دو طلاق ہے قرآن میں، طلاق و مرتان۔ اب اگر رجعی طلاق دے دیے تو کیا کرنا؟ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، بھلائی کے ساتھ انہیں روک لینا ہے، او تسریح بإحسان، یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ یعنی طلاق میں بھی تکلیف دینا محسوب نہ ہو۔ لوٹانے والی بھی طلاق دے رہے ہیں تو جس بیس پر دیے ہیں، اگر کچھ دلی تکلیف تھی، کچھ وجہ تھی، وہ وجہ ختم ہو جا رہی تو لوٹا لو شریعت کے دائرے۔ وجہ ختم نہیں ہو رہی ہے تو چھوڑ دو محبت سے شریعت کے دائرے۔ بیچ بیچ میں نہیں رکھنا، یہ ہے تو گھر سے نہیں لائی جہیز کا سامان، اس کا سامان، اس کا سامان، اس لیے تمہارے کو یہی کھانا ملتا ہے، یہی رہنا پڑتا ہے، یہ سب تکلیف کی باتیں۔ رکھنا ہے تو اچھے سے، نہیں رکھنا ہے تو بھی اچھے سے۔ کیوں؟ سب سے پہلے وہ انسان ہے اور انسان میں انسانیت ہونی چاہیے۔ بیوی بعد میں تمہاری بنی ہے، پہلے وہ انسان ہے۔ تو انسان پر رحم کا پہلو ہو، انسان پر حسن سلوک کا پہلو ہو، حسن معاشرت کا پہلو ہو۔ اس کو اللہ پاک فرماتا ہے اگر دو طلاق رجعی بھی دے دیا ہے تو آپ چاہتے ہو کہ لوٹانا تو لوٹا سکتے ہو شریعت کے دائرے میں، چاہتے ہو چھوڑنا چھوڑ بھی سکتے ہو، کسی سے بھی شادی پھر کر سکتی ہو۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور اے اولیاء نکاح، ان نکاح کے مالکوں، باپ دادا چچا وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے، یا اے شوہروں تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ تم لو ان میں سے جو تم نے ان کو کچھ دے دیا ہے۔ اب بیوی آتی ہے شادی کر کے، اب آپ کا گفٹ شروع ہو جاتا ہے، صحیح ہے؟ بیوی کے لیے سال میں 2 کپڑا دینا واجب ہے علاوہ نان و نفقہ کے۔
2 کپڑے، اگر نئے لے رہی ہے تو ان کا احسان ہے، لیکن مرد پر 2 کپڑا دینا واجب ہے۔ آپ 1 سال میں 6 کپڑا دے دیتے ہیں، یہ واجب نہیں، حسن سلوک ہے، محبت ہے۔ اگر آپ نے چاندی سونا جو محبت میں ان کو دیا ہے تو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم ان میں سے کچھ لو، کیونکہ اگر آپ دیے ہیں اور طلاق واقع ہو گئی، اب آپ لیں گے یہ کہتے ہوئے کہ نہیں وہ میری چیز ہے، تو آپ یہ کہتے ہوئے بول رہے ہیں کہ وہ میری چیز ہے، اور اس کو جو آپ نے استعمال کیا وہ کس کی چیز تھی؟ اس لیے جو بھی آپ گفٹ اپنی بیوی کو دیں تو دیانتداری انصاف یہ کہتا ہے کہ آپ نے بھی چونکہ ان سے فائدہ حاصل کیا ہے، جب تک وہ رہی تو آپ بھی ان کو جب گفٹ دے دیے ہیں تو گفٹ لوٹانا نہیں چاہیے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو کوئی گفٹ دے کر کے لوٹاتا ہے وہ اس کتے کی طرح ہے جو نیچے کی چیز کھائے پھر نیچے پھینکے پھر وہی چیز کو کھائے، قید کرے ہوئے کتے کی طرح ہے، قید کر کے دیکھے ہوں گے پھر وہی چیز چاٹ کے وہ کھا لیتے منہ سے نکلنے کے بعد۔ یہ ہے گفٹ دینے والے جو ہوتے ہیں۔ ہاں ایک صورت میں گفٹ نہیں، بہت ساری صورتیں فقہا نے بتائی ہیں، لیکن آج آپ کے حساب سے بتا رہا ہوں کہ گفٹ لوٹانے کی ایک صورت ہے، جیسے آپ نے کسی کو گفٹ دیا، اب اس کا کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، تب آپ وہ گفٹ آپ لے سکتے ہیں۔ کسی کو آپ نے دیا زمین، 1 ایکڑ زمین دیا، اب وہ عمر ہے، اب اس کا کوئی بھی نہیں ہے، تو اب آپ لوٹا سکتے ہیں، اب آپ لے سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یا تو وہ جس کو آپ نے دیا ہے وہ ہلاک ہو جائے، یا آپ نے دیا تھا مسجد بنانے کے لیے وہ گھر بنائے بیٹھے، تو اس صورت میں بھی گفٹ مت لے، لوٹانا واجب ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے مسئلہ کہ گفٹ اگر جس کو آپ نے دیا ہے وہ صحیح طور پر استعمال ہو رہا ہے تو آپ لوٹا نہیں سکتے۔ اسی لیے قبرستان وغیرہ کی زمین جو کوئی بھی غصب کر رہے ہیں، ہڑپ رہے ہیں، پہلے تو عام زمین کو بھی اگر کوئی ہڑپ کرتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں 7 زمین تک اللہ تعالیٰ اسے دھسا دے، اتنا بھی اگر غصب کرے تو، اتنا بھی غصب کرے تو۔ اور قبرستان ہے، وقف کی ہوئی زمین پر جو قبضہ کر رہے ہیں ان پر تو ڈبل عذاب ہوگا، کیونکہ وقف جو ہو جاتی ہے جو چیز وہ اللہ کی ملکیت ہو جاتی ہے، اور اللہ کی کیا کسی کی بھی ملکیت میں بلا اجازت تصرف کرنا حرام ہے۔ تو جب وہ اللہ کی چیز ہے تو اس میں آپ بلا اجازت خدا کیسے آپ گھر بنا سکتے ہیں؟ آج قبرستان وغیرہ کا کیا حال ہے آپ اچھے سے جان رہے ہوں گے، کیسے کیسے قبضہ کیے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے کہ اسی میں جانا ہے مر کر کے، قبر دبائے گی یا کیا کرے گی ہمارے ساتھ بتا کے۔ اللہ پاک آپ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو شریعت کے دائرے میں اگر شوہر نے اپنی بیوی کو گفٹ کیا ہے تو اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اس سے لوٹا لے، کیونکہ 10 سال تک یا 5 سال تک بیوی جو رہی وہ تو کم سے کم کچھ بھی فائدہ تم نے حاصل کیا، تو فائدہ حاصل کیا نا۔ آج اگر وہ سونا ایگزٹ ویسے ہی موجود ہے تو تمہیں نظر آ رہا ہے، لیکن وہ بیوی جو تمہارے پاس آ کر کے استعمال ہو گئی ہے وہ آج اس طرح نظر نہیں آ رہی ہے، اب وہ کون کرے گا اس سے شادی؟ کون بہت سارے پہلو اس کے، سونے تو کیسے بھی گر جائیں گے، اور یہ ایسی قیمتی چیز ہے کہ اور بڑھتے ہی چلے جائیں گے قیمت، صحیح ہے؟ اس لیے گفٹ کی ہوئی چیز کو نہ لوٹائیں، دینداری اسی میں ہے، نہ لوٹ لیں، دینداری اسی میں ہے۔ وہ جھگڑے ہو گئے ہیں، ٹوٹ گیا ہے، وہ جانے، اللہ پاک کو حساب دینا ہے، ان کو بھی آپ کو بھی حساب دینا ہے، دونوں کو اللہ کے بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ غلطی جس کی ہوگی سزا پائیں گے، غلطی جس کی نہیں ہوگی جزا پائیں گے۔ لا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا، حلال نہیں ہے کہ تم لو ان میں سے جو تم نے انہیں دیا ہے کچھ، الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ، مگر یہ کہ اے بیوی اور شوہر اگر خوف ہو کہ تم اللہ کے حدود کو ادا نہ کر سکو گے۔ یہ مطلب یہ کہ جیسے آج کل بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے کہ باپ ماں اپنی بیٹیاں اور ان کے عیب کو نہیں ظاہر کرتے ہیں۔ جب شادی ہو جاتی ہے، سسرال والوں کو جب ان کا عیب معلوم ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو 2 خاندان ٹوٹتا ہے، پھر جو ٹارچر ہوتا ہے بیٹیوں پر وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔
مثلا ڈاکٹر نے اگر ڈکلیئر کر دیا تھا کہ یہ بچے نہیں دے سکتی ہے، سمجھ رہے ہیں، یہ بچے نہیں دے سکتی ہے، یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی ہے، تو اتنا تو کم سے کم بول سکتے تھے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ماں نہیں بن سکتی۔ اللہ تو بنجر زمین کو سرسبز و شاداب بنانے پر قادر ہے، تو بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ نے کہا میں نہیں بولوں، ڈاکٹر نے ایسا کہا ہے میری بیٹی کے بارے میں۔ جانتے ہیں حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے، آپ تبلیغ کے لیے نکلے، آپ ریشم کا کاروبار کرتے تھے، تبلیغ کے لیے نکلے تو اپنے غلام اپنے نوکر کو بتا نہ سکے کہ ریشم کے کپڑے کے اندر ایک کپڑا ڈیمیج کپڑا ہے، بتا نہ سکے، چلے گئے، اور اسے کسی طرح معلوم ہو گیا، رشتے دکھ گیا، تو اس نے پورا جو تھا وہ پورا بیچ دیا اور ایکول دام میں بیچ دیا۔ بعد میں حضرت امام اعظم کو معلوم ہوا، میں تو بتا نہ سکا۔ جب تشریف لائے تو سب سے پہلے ان کو بلاتے ہیں، بلانے کے بعد کہتے ہیں کیا ہوا؟ تو یہ خوش تھا کہ میں نے ڈیمیج بھی بیچ دیا ہے، آج تو حضرت زیادہ پیسہ دیں گے۔ خوش تھا کہ حضرت زیادہ پیسہ دیں گے، کہ ارے تم تو اس کو بھی ایکول دام میں بیچ دیا۔ حضرت نے سب سے پہلے اسی کپڑے کے بارے میں پوچھا کہ جس تھاک کو تم نے بیچا اس میں ایک ردی مال تھا، کیا اس ردی مال کو تم نے سامنے والے کے سامنے ظاہر کیا تھا، بتا کر بیچا تھا؟ کہ نہیں حضور، آج میں نے اندر بیچ دیا، ایسا اندر بیچ دیا، پیسے اچھے آئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے ہمیں ہلاک کر دیا، تم نے ہمیں برباد کر دیا۔ کہا یہ بتاؤ اس تھاک کے پیسے کہاں رکھے ہو؟ کہا آپ کی پوری تجارت تجوری جو ہوتی ہے اس میں جا کر کے رکھا۔ تو اس نے کہا کہ جتنے بھی پیسے ہیں وہ سب پیسہ نکال کر لاؤ، اور نکال کر کے لایا گیا تو وہ سارے پیسے آپ نے خیرات کر دیے، یہ پیسہ بھی اور پلس جو رکھے ہوئے تھے تجوری میں، سارے پیسے آپ نے خیرات کر دیے۔ اب یہ پریشان، ارے ایسا کیسے کر دیا؟ تو آپ نے پھر سب کو جمع کر کے ارشاد فرمایا کہ سنو، مجھے یہ گمان ہوا کہ یہ جو حرام کے پیسے تھے، جو میرے مال کا عیب نہ چھپا کر کے دھوکہ دیا ہے خریدار کو، یہ حرام کے پیسے پتہ نہیں کس سے ٹچ ہوئے ہوں گے، تو میں نے اسی خوف سے کہ اللہ پاک کہیں عذاب نہ دے دے اور یوز کرنے کی وجہ سے میں نے سب کو خیرات کر دیا۔ اور تم جو چاہ رہے تھے پیسہ زیادہ، تو پیسہ ہم زیادہ اپنا پرسنل لے رہے ہیں تم کو۔ تو یہ ہوتا ہے، کبھی بھی کسی بھی اس میں لین دین میں صاف مال ضائع کر دیجئے۔ یہ 10 روپے میں بیچنا ہے، آپ کو لینا ہے تو لیجئے، نہیں لینا ہے جائیے، ختم، چیز آپ کی ہے، لیکن اس کے اندر کوئی عیب ہے تو آپ کو ظاہر کرنا واجب ہے، نہیں تو یاد رکھیے خرید و فروخت کے درمیان آج افسوس ہوتا ہے لوگ نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھیے خرید و فروخت، خریدنے والے کو اگر بعد میں معلوم ہوا کہ یہ مال عیبدار ہے، مجھے نہیں بتایا گیا، تو وہ خریدار آ کر کے بیچنے والے کو حق رکھتا ہے کہ بولے، اس کو بولتے ہیں خیار بیع، یعنی خرید و فروخت میں اختیار حاصل ہے مشتری کو، خریدار کو، کہ اگر عیب کو ظاہر نہ کیا ہو بیچنے والے نے، تو خریدنے والا عیب ظاہر ہونے کے بعد وہ کہے آپ نے خراب مال لیا ہے، تو یہ اس بات کو قبول کرے گا، اگرچہ گواہی، لیکن قبول کرے گا اس کو، مطلب یہ کہ لینے والے۔ تو ایسے ہی اگر شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، خبردار کوئی چیز چھپانا نہیں چاہیے، آپ کو کرنا ہے کیجئے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی غلطی زندگی بھر تک کی سزا دے سکتی ہے۔ شادی نہیں ہوئی ہے بیٹی کی، اچھا ہے گھر ہی میں ہے، شادی ہونے کے بعد آپ بھی پریشان ہو جاؤ گے، بیٹی کو بھی ٹارچر ہوگا، تکلیف ہوگی، سب پریشان ہوگا۔ ایسے بیٹے کو بھی اگر کسی ڈاکٹر نے کچھ پریشانی کی ہے، عیب بتایا ہے، تو ان پر بھی فرض ہے کہ وہ بھی ظاہر کریں، چھپا کر کے سرٹیفکیٹ دکھاتے ہیں، وہاں رہتا سعودی عرب میں، اتنا کماتا، میرے پاس بہت سارے کیس آتے ہیں، حضرت ایسا ہوا ویسا، پھر اب تو شادی ہو گئی، اب کیا کرنا، اب تو کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں کچھ نہیں کر سکتے؟ ایک دم کر سکتے۔ شریعت کہتی ہے کہ اس نے جھوٹ کہا ہے، آپ یا تو خلا لو اگر عورت کی طرف سے نافرمانی نہیں ہے، اور مرد کی طرف سے نافرمانی ہے، اور اگر مرد کی طرف سے نافرمانی نہیں ہے تو طلاق دو۔ دو خاندان کی چھپانے کی سزا ملنی چاہیے یا جزا ملنی چاہیے، یہ گناہ ہے۔ آپ چھپا دو گے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان محبت ڈال دے گا کہ آپ نے چھپایا نہیں، یہ ہماری بیٹی ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے، کمی ہم بتا دے رہے ہیں، خوبصورتی وہ آپ دیکھ لینا خود جا کر کے، اچھائی جو کہ آپ کے یہاں رہے گی آپ دیکھ لینا، میں نہیں بتاتی کہ اچھائی کیا ہے۔
میں بتاؤں گی کہ وقت پر سو کر اٹھتی ہے اور کسی دن نہیں سوئی تو آپ مجھ کو فون کر کے بولو گے آپ تو بولے تھے سو کر اٹھتی ہے. صحیح ہے نا؟ تو اچھائی آپ جاننا، کمی یہ ہے ہم بتاتے ہیں خدا کی، اس سے محبت بڑھتی ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے، اس سے تقویٰ آتا ہے، اس سے پرہیزگاری آتی ہے. اس کو بولتے ہیں سچ بولنے میں نجات. سچ بولنا، اسی لیے رشتے وغیرہ میں کمی ہو رہی ہے، کیونکہ آپ الٹی پلٹی چیز بتا دیتے ہو اور آزو بازو والے سے تحقیق کر لیتے ہیں اور ان کو سچ معلوم ہو جاتا کسی نہ کسی طرح. آپ کو فون کر دیتے سوری ہمارے یہاں نہیں سمجھ میں آیا، ایسا ہو جاتا. عمر بڑھ رہی ہے، بچوں کے قدم پھسل رہے ہیں، تو جھوٹ کسی بھی حال میں آپ کو نہیں بولنا چاہیے. 3 مقام ایسا ہے جہاں پر آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، رخصت جس کو بولی. 3 مقام. پہلا مقام جنگ کی جگہ، جنگ لڑائی ہو رہی ہے اسلام اور کفر کی، تو کوئی کافر آ کر کے اگر آپ سے پوچھ رہا ہے وہ کہاں گیا ایسا اسلام کی بلندی کے لیے، تو آپ وہاں پر کہہ دیے وہ ادھر نہیں ہے، وہ ادھر نہیں ہے. وہاں پر آپ اس کو جھوٹ نہیں بولتے، آپ اسلام کو بلند کرنے کے لیے مصلحت سے کام لیا اس کو، اور بیوی کو راضی کرنے کے لیے. اگر بیوی راضی اس چیز میں ہو رہی ہے آپ کہاں تھے اور صحیح میں آپ جو ہے ان کے ٹائم کو آپ نے مطلب ویسٹ کر دیا ہے، تو آپ وہاں پر دیکھیے کہ اگر یہاں پر سچ بولیں گے تو پتہ نہیں بھاگ جائے گی یا کہیں چلی جائے گی، غصہ ہو جائے گی وغیرہ. تو آپ بولیے ارے میں مسجد میں تھا. اب مسجد کا نام لیتے ہی ٹھنڈی ہو جائے گی. اب جب ٹھنڈی ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ ان کو سچ بول دیجیے حضرت کے پاس تھا، ایسا تھا، ایسی بات. تو اگر کسی مطلب بیوی کو خوش کرنا. اور ایک مقام ایسا ہے کہ کسی کی عزت بچانے کے لیے کوئی لڑکی بھاگتے ہوئے آپ کے گھر میں گھس گئی، چند گنڈے ان کو دوڑا رہے تھے، اوباش قسم کے دوڑا رہے تھے. اب وہ آپ کے گھر میں آئے، کہاں گئی وہ؟ یا باپ ماں ہی ان کو دوڑا رہے تھے مارنے کے لیے، کوئی بھی ظلم کرنے کے لیے. تو ظلم سے بچانے کے لیے آپ کو بولنا ہوگا یہاں کوئی بھی نہیں آئے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سب اس کو مصلحت بولتے ہیں، اس کو جھوٹ نہیں بولتے. اس کی اصل قرآن حدیث میں سب میں موجود ہے. کہنا یہ ہے رشتے وغیرہ میں، نکاح وغیرہ میں، طلاق وغیرہ کے مسئلے میں آج بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا، لوگ طلاق دے دینے کے بعد جب ان کو مسئلہ بتائیے تو پھر اپنی شرمندگی بولتے ہیں ایسا کیسے جی، اب حلالہ کرے تو کیسا ہوتا ہے، ایسا کیسے ہوتا جی ہماری بیوی اب دوسرے کے پاس جانا، ان کے پاس. اچھا طلاق دیتے وقت نہیں سوچے، گناہ کرتے وقت نہیں سوچے، جب نفسانیت کا مسئلہ آ رہا، خواہشات کا مسئلہ آ رہا، تب وہاں پر اپنی عقل دوڑا رہا. ایسا کیسے ہوتا؟ تو اب کس سے بھی کیسا تو بھی کوئی صورت نکالو. مفتی صاحب ہیں، مفتی صاحب کیوں نکالیں گے؟ مفتی صاحب صورت نہیں نکالتے، نکلی سو صورت بتاتے ہیں. صورت تو اللہ رسول نے نکال دیا، شریعت بتانے کے لیے ہم لوگ ہیں، نکالنے کے لیے نہیں. قرآن اور حدیث جو ہے صاف ہے. طلاق ہو گئی ہو گئی. یہاں تک کہ ہمیشہ آپ ایک بات بڑا ڈیفیکلٹ بہت بتا رہا ہوں، دھیان رکھیے گا. لوگ آپ پوچھتے ہیں کون گواہ ہے کہ طلاق دیے سو ہیں. یہ سچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے اور ہینڈل کرنے کے لیے گواہ وغیرہ کا مسئلہ ہوتا، لیکن سب سے بڑی گواہی آپ کا دل ہے، آپ کی ضمیر ہے. اگر تنہائی روم میں بیٹھے ہیں آپ، کوئی بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے کہہ دیا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق 3 طلاق دے دیا، 1 2 3 دے دیا، آپ کی طلاق ہو گئی، کوئی گواہ نہیں گئی. خالی اتنا بول دیا تنہائی میں آپ نے کہ طلاق ہو گئی. اب اگر تعلق قائم کریں گے تو ساری اولاد جو ہوگی حرامی ہوگی، تعلقات حرام ہوں گے. اب آپ غور کر رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا دل خود کہہ رہا کہ ہاں طلاق میں نے دیا. گواہی کیا ہے؟ آپ نے طلاق دیا ہو اور آخری میں کہا ہو کہ طلاق طلاق طلاق، اتنا تو بول دے، لیکن طلاق 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 نہیں. دیکھ، نہیں کو نہیں سنا گواہوں نے، اور طلاق طلاق کو سن لیا گواہوں نے. اب گواہ سے پوچھا جائے اس نے طلاق دیا، ہاں تو میں نے 3 طلاق سنا ہے، لیکن دی اینڈ جو کیا تھا نہیں پر کیا تھا، یعنی طلاق 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 نہیں، طلاق نہیں دیا. تو گواہی اصل دل کی گواہی ہے، کبھی چھپانا نہیں. گناہ عظیم ہوگا، خدا کے پاس جانا ہے، جنت جہنم کا مسئلہ ہے. اگر کچھ بھی گڑبڑی ہوئی، زانیوں کے ساتھ حشر ہو جائے گا، بدکاروں کے ساتھ حشر ہو جائے گا. اور اپنی نفسانیت کی بنیاد پر تو اور بھی نہیں چھپانا. بہت سارے ایسے جوڑے ہیں جو طلاق دینے کے باوجود رکھے ہوئے ہیں، صرف اس لیے کہ پھر اتنا لمبا پروسیس ہے. اتنا لمبا پروسیس ہے. اب وہاں لمحوں میں جو آپ کو سزا مل جائے گی صدیوں کی،
ہمیشہ کی جو خالدین فیہا جہنم میں چلے جاؤ گے. اس لیے خبردار 10 سال 20 سال کے اپنی خوشیوں کی زندگی میں ہمیشہ کی زندگی کو برباد مت کرو. وہ ہمیشہ کی دائمی زندگی ہے. وہاں آپ کی بیوی نہیں، ارے جنتی بن جاؤ گے تو ایسی حسینائیں انتظار کر رہی ہیں جن کو دیکھتے ہی کیا کہنا، دیکھتے ہی تمہاری ساری دنیاوی خواہشیں اور ساری دنیاوی ضرورتیں ایسے ہی بھول جاؤ گے. اتنی خوبصورت سب حور مکنون کامثال اللؤلؤ المکنون، حور مبین، حور معین. واہ واہ. تو تمہاری اصلی بیوی، جنتی کی اصلی بیوی حور ہے، جنتی حور ہے. خوبصورتی کا کیا اندازہ لگا سکتے ہو. جب آپ دیکھ کر ان کی طرف راغب ہوں گے نا تو اللہ پاک کہے گا کیسا یہ خالی خواہش کرنے والا ہے. کہے گا کہ اللہ جلدی سے، ارے ہاتھ تمہارے ہی لیے ہے، وہ ہمارے ہی لیے ہے. ہم تو سوچے دوسرے کے واسطے. ایسا سوچیں. کہنا یہ ہے کہ میں یہ کہنے جا رہا ہوں وہ یہ کوئی چیز چھپانا نہیں چاہیے. مصلحت الگ چیز ہے، مصلحت الگ چیز ہے، لیکن جھوٹ کبھی بھی جب موقع سچائی کا ہو تو وہاں پر چھپانا نہیں چاہیے. تو اللہ کے حدود کو اگر شوہر اور بیوی قائم نہ کر سکیں تو پھر جو ہے نا صفایا کر لینا چاہیے کہ یہ مہر ہے. عورت کی طرف سے اگر زیادتی ہے تو مہر کو معاف کرتے ہیں. آگے آ رہا ہے مسئلہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمُوا حُدُودَ اللَّهِ. اگر اللہ کی حدوں کو اللہ نے جو متعین کیا ہے، بیوی کو رکھو تو اچھے سے، نہیں رکھو تو بھی اچھے سے. ایسا نہیں کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے. جب تک شادی نہیں ہوئی دو خاندان کے درمیان کتنے اچھے سے سلام کلام کرتے تھے. کیا عبداللہ بھائی ٹھیک ہے؟ ادھر سے بولتے تھے عبد الرحمن بھائی ٹھیک ہے. رشتے ہوئے تو اب عبداللہ عبد الرحمن دونوں ختم. اب مطلب سمدھی ہو گئے تو دونوں ختم. اب آپ کا راستہ ادھر، آپ کا راستہ ادھر. عجیب. جب تک رشتے نہیں ہوئے تھے تو خوب سلام ہو رہے تھے، کٹوں پر بیٹھ کر کے دوستی چل رہی تھی. رشتے ہو گئے تو رشتے کی وجہ سے رشتے ختم ہو گئے. عجیب بات ہے. اس میں تو اور گھٹ ہونا چاہیے، رشتہ گھٹ ہونا چاہیے رشتہ. تو شادی جو ہوتی ہے خاندان، دو خاندان کے رشتے کے استحکام کے لیے ہوتی ہے. یہ تو اچھا ہی تھا نا کہ شادی سے پہلے کتنے اچھی محبت تھی. یہ شادی کیا ہو گئی کہ اب تو دشمنی ہو گئی، ہم تمہارے کو نہیں بلائیں گے، تم ہمارے کو نہیں بلانا. عجیب بات ہے. دوسرے کو کاڑا دیے جا رہے ہیں، دوسرے کو شادیوں کے انوائٹیشن دیے جا رہے ہیں. عجیب بات ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، اس بات کو محسوس کر رہے ہوں گے. حیدرآباد میں خاص طور سے اس مسئلے ہیں بہت زیادہ. اللہ پاک بچائے. آپ دنیا میں ہیں ایسے مسئلے، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے اگر اے اولیاء تمہیں خوف ہو کہ یہ شوہر اور بیوی حدود الہی کو قائم نہیں کر سکیں گے تو شوہر اور بیوی پر کیا ہے؟ بیوی کی طرف سے زیادتی ہے تو بیوی اپنی مہر کو معاف کر دے اور شوہر سے خلا لے. شوہر سے خلا لے. اب یہ خلا کا مسئلہ میں بتانے کو جا رہا ہوں. یہ خلا بھی ایک طلاق بائن ہے. رجعی، بائن، مغلظہ بتا چکا ہوں میں. ایک طلاق بائن. بائن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیوی جدا ہو جاتی. بیوی جدا ہو جاتی، وہ پیریڈس کے اندر ان کو لوٹا نہیں سکتے. 3 پیریڈس گزارنے کے بعد نئے مہر کے ساتھ پہلا شوہر بھی شادی کر سکتا اور کوئی اور بھی شادی کر سکتا. اس میں حلالہ کی صورت نہیں. بائن. مغلظہ میں حلالہ کی صورت ہے. سیکنڈ سے کرنا، پھر انہوں طلاق دینا، پھر عدت گزارنا، پھر فسخ کرنا، یہ ہے خلا. تو خلا بھی ایک طلاق بائن ہے. اور خلا عورت کی طرف سے لی جاتی تو خلا بھی طلاق ہے. اصل یہ ہے ہوتا کیا ہے، ڈائیورس وغیرہ کا لفظ بول کر کے آج ایک دم عجیب مشتبہ کر دیا ہے مسئلے کو. عورت کو مظلوم نہ سمجھ. عورت کو بھی طلاق لینے کا حق ہے، لیکن اس کو طلاق نہیں بولتے، خلا بولتے. خلا اگر وہ لینا چاہتی ہے، چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے تو جو اگر زیادتی عورت کی طرف سے ہے تب تو یہ مہر معاف کر دے. اور ایکسٹرا اگر شوہر کچھ مانگ رہے ہیں تو وہ دے دے. کیوں؟ جب ایک طلاق بائن ہے تو طلاق کی ڈوری مرد کے ہاتھ میں ہے. تو جب تک وہ نہ بولے اس وقت تک یہ خلا بھی نہیں لے سکتی. زبردستی اگر آپ نے گولی بندوق کے ذریعے سے اگر آپ نے دستخط کرا دیا تب بھی خلا نہیں ہوتا. آج بڑا ظلم ہو رہا ہے. نہیں دیے میں بھیجتا ہوں 4-5 روپے شکر کو. نہیں، طلاق نہیں، خلا واقع نہیں ہوتا. زبردستی دے دیے تو نہیں ہوتا. اکراہ بولتے اس کو. اکراہ یعنی مجبوری، مجبور کر کے کسی چیز کو کرنا نہیں. ارے ایمان جب نہیں جاتا ہے تو طلاق کہاں سے ہوگی؟ کوئی اگر آپ کو کہے پیشاب پیو تو آپ پی لیجئے،
فتویٰ نہیں لگے گا حرام کا، خنزیر کھاؤ، کھا لیجئے، حرام کا فتویٰ نہیں لگے گا اگر آپ کے جان جانے کا خطرہ۔ تو ایمان جب نہیں جاتا تو عمل کہاں سے جائے گا؟ ایمان جب نہیں جاتا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر کوئی روڈی سنر کو بھیج کر کے آپ کو میری بہن کو چھوڑتا نہیں چھوڑتا، ارے اس کی بیوی میری ہے، تو کیسے بول رہا چھوڑتا نہیں چھوڑتا؟ اسلام کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ ہم ہاں ٹھیک ہے، بیوی رہنا نہیں چاہتی، ان کو خلا لینا، ان کو حق حاصل ہے، بس وجہ بتا دے خلا، زیادتی اس کی طرف سے ہے، دیکھو ان کا افیئر چل رہا تھا، زیادتی ان کی طرف سے ہے، غلطی ان کی طرف سے ہے، میری طرف سے کچھ بھی غلطی نہیں، لہٰذا انہیں مہر معاف کرنا نہیں دیتا، معاف نہیں دیتا تو پھر کیا فائدہ؟ جب تو شریعت کو مان ہی نہیں رہا ہے تو روڈی شیٹر کو مت بھیج رہا کیوں؟ ایسے ہی بیوی کو لے کے چلا جانا، صحیح ہے کہ نہیں؟ اب انہوں لکھنا تب اللہ تعالیٰ معاف کرتا کیا؟ ارے پہلے ہی تو ظلم کر رہا ہے، تو ظلم تو شریعت میں آئی نہیں، کچھ سمجھے آپ جملہ؟ اب جب روڈیوں کو بھیج رہے ہو، غداروں کو بھیج رہے ہو زبردستی لینے کے لیے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اسلام تم نے مانا نہیں۔ جب اسلام میں حل موجود ہے تو اسلام مانا نہیں، اور جب نہیں مان رہے ہو تو ڈائریکٹ لے جا کر کے ان کی بیوی سے کسی اور کی شادی کرا دو نا، جب شریعت مان ہی نہیں رہے ہو، خالی دستخط کر دیے فارمیلٹی کے طور پر۔ ارے ڈر اللہ سے، کچھ تو ڈر اللہ سے، جب ماننا ہی نہیں ہے تو لے جانا، زبردستی کرا دے شادی، خدا کے یہاں دے دینا جواب، تو ظلم ہی اگر کرنا ہو۔ لیکن نہیں، دنیا کیا کہے گی، تو دنیا کا بھی ڈر ہے، واہ دنیا کا بھی ڈر ہے، اس لیے خبردار۔ خلا بھی ایک طلاق بائن ہے، طلاق بائن یعنی خلا اگر ہو جائے بیوی اور شوہر کے درمیان، خلا میں زیادتی مرد عورت دونوں کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ مرد اگر چاہے، دیکھو بھائی تجھے تکلیف ہو رہی ہے تو خلا لے سکتی ہے، ہوتا ہے نا، ایسا محسوس ہوتا ہے نا، بھائی انہیں رہنا نہیں چاہتی، ہم کپڑا نہیں دے پا رہے ٹھیک سے، سکون نہیں دے پا رہے ٹھیک سے، ماں ٹارچر کر رہے وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ عزت دار انسان بھائی تجھے رہنا نہیں چاہتی ہے تو خلا لے لے، طلاق تو میں نہیں دوں گا کیونکہ میں گناہ گار نہیں ہونا چاہتا، لیکن تجھے شریعت نے خلا کی اجازت دی۔ دیکھیں تکلیف غلطی شوہر کی نہیں، لیکن اگر شوہر جو ہے ٹارچر کرتا، تکلیف دیتا، ماں باپ سب کے ساتھ تکلیف دیتا، تو پھر اگر شوہر کی غلطی ہے تب جو ہے یہ مہر معاف کر کے چھٹکارا حاصل کروا سکتے، اور ایکسٹرا مانگنا اس شوہر کے لیے ظلم ہے، ایکسٹرا مانگنا شوہر کے لیے ظلم ہے۔ زیادتی عورت کی طرف سے ہے تب ایکسٹرا مانگ سکتا ہے، مہر کو بھی معاف کرا دے اور ایکسٹرا بھی مانگ لے۔ بخاری شریف کتاب البیوع میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ لیکن اگر زیادتی کی طرف سے، آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے، قرآن کہتا ہے فلا جناح علیہما فی ما افتدت بہ، کہ عورت مرد کو فدیہ دے دے، کچھ دے دے، مہر معاف کر دے اور ایکسٹرا دے کر کے چھٹکارا حاصل کر سکتی ہے، مظلوم نہیں بنایا ہے۔ اگر ایسا ہے مرد کی طرف سے اگر ظلم ہے، اور تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کی حدیں، یہ کنڈیشن ہے اللہ، فلا تعتدوها، اے لوگو اللہ کی حدوں سے آگے نہ بڑھنا، ومن یتعد حدود اللہ، جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھیں گے فاولئک هم الظالمون، وہی ظالم ہیں۔ دیکھا کنڈیشن جس طرح بتایا گیا، طلاق دینے کا، خلا لینے کا، یہ یاد رکھیے گا، دھیان رکھیے گا، ظلم زبردستی سے نہ کرایا ہوا نکاح ہوتا اور نہ ہی طلاق ہوتی، نہ ہی خلا ہوتی۔ ظلم اور زبردستی سے جب ایمان کا مسئلہ اتنا ڈیفیکلٹ بن جاتا ہے تو عمل کا مسئلہ کیسے آپ ایزی لے سکتے ہو؟ اس لیے خلا کا بھی مسئلہ عورت بطیب خاطر دل کی خوشی کے ساتھ حاصل کرے گی، کوئی آپس میں کوئی ظلم زور زبردستی ادھر سے پریشر نہیں ڈالا جائے گا، اور شوہر اگر نہیں دینا چاہتا تو نہیں دے، ظلم کرنا ہے تو بیٹی کو لے جا زبردستی، کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ طلاق دینے میں کتنا گناہ ہے۔ ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، جو اللہ تعالیٰ کی حدوں سے بڑھے گا وہی ظالم ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو شریعت محمدی پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو ایک نیک بنائے، متحد متفق بنائے، ہم سب کو فیوز و برکات درس قرآن سے مالا مال فرمائے، ہم سب کے گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، پریشانیوں کا حل فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔